اللہ 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 اللہ۔ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی سید الانبیاء معد الجود والعطا وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم دائما ابدا، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین اکرام، ماہ مقدس رمضان مبارک اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ اپنے جلوہ میں رب کائنات کی رحمتیں، برکتیں اور ایمان والوں کے لیے عزتیں، اللہ کے کائنات جل وعلا کی خوشخبریاں لے کر الحمدللہ تعالیٰ ثم الحمدللہ تعالیٰ ہمارے ہاں جلوہ فرما ہے۔ اس کی فیض و برکات سے اہل ایمان مستفیض ہو رہے ہیں، گناہ گاروں کی بخشش ہو رہی ہے، درجات بلند سے بلند تر کیے جا رہے ہیں۔ میرے اور آپ کے کریم آقا رسول عربی شفیع معظم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس ماہ مقدس کو شہر المواسات قرار دیا، بھائی چارے کا مہینہ، محبتیں بکھیرنے کا مہینہ، پیار کرنے کا مہینہ، ایک دوسرے کا احساس کرنے کا مہینہ، ایک دوسرے کے ساتھ جانساری کرنے کا مہینہ، ایک دوسرے کا خیال رکھنے کا مہینہ۔ میرے اور آپ کے کریم آقا تاجدار اربوجم شفیع معظم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی عظمتوں کا تذکرہ کرتے ارشاد گرامی قدر فرمایا، اس مہینہ میں ایک نیکی کا ثواب رب کائنات باقی مہینوں کے مقابلہ میں 70 گنا زیادہ عطا فرما دیتا ہے۔ اور پھر رفعت انسانیت کا تذکرہ کرتے ارشاد فرمایا، جو کوئی ایمان والا کسی ایمان والے کے ساتھ اظہار محبت کرتا ہوا اس کا روزہ افطار کرواتا ہے تو رب کائنات جل وعلا اسے اس قدر ثواب عطا فرما دیتا ہے جتنا کہ روزہ دار کو خود روزہ رکھنے کا ثواب عطا کیا گیا۔ حالانکہ روزہ دار کے ثواب میں کوئی بھی کمی نہیں کی جاتی۔ بارگاہ بے کس پناہ میں عرض کیا گیا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرمائیے کہ یہ ثواب تو امراء کو ملے گا، ہر شخص یہ استطاعت نہیں رکھتا، یہ طاقت نہیں رکھتا کہ وہ کسی کو روزہ افطار کروا سکے۔ میرے کریم آقا رسول عربی نے ارشاد گرامی قدر فرمایا صلی اللہ تعالی علیہ حبیب ہدایہ من ابدا، غریبوں کے کتنے زیادہ اپنے دامن کرم میں پناہ دینے والے میرے کریم محبت کرنے والے نبی ہیں۔ فرمانے لگے یہ ثواب تو رب کائنات اسے بھی عطا فرما دے گا جو کسی کو ایک کھجور سے، گھوٹ بھر پانی سے، دودھ ملے پانی یعنی کچی لسی جس کو کہتے ہیں، اس سے روزہ افطار کروا دے گا، رب کائنات اسے بھی اجر عطا فرما دے گا۔ اور جو کو بندہ روزہ دار کو پیٹ بھر کر کھانا کھلا دے گا، پیٹ بھر کر پانی پلا دے گا، رب کائنات بروز محشر میرے حوض کوثر سے ایسا سیراب فرمائے گا کہ پورے میدان محشر میں اسے پیاس تک نہ لگے گی۔ سبحان اللہ تعالی و بحمدہ۔ رب ذوالجلال نے قرآن مجید فرقان مجید میں بھی ایمان والوں کو یہی درس دیا، یہی ارشاد گرامی قدر فرمایا کہ اللہ رب العزت جل وعلا کی رضا کی خاطر نیکی کے کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے کی کوشش کرو۔ خلا کے کائنات جل وعلا سورہ آل عمران آیہ مبارکہ نمبر 133-34 میں ارشاد فرماتے ہیں، وَسَارِعُوا سرعت، تیزی، کوشش، تکلف کے ساتھ کسی چیز کی جانا بڑھنا۔ وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ، ایمان والو کوشش کے ساتھ بڑھو، گویا دوڑو رب کائنات جل وعلا کی رحمتوں کی جانب، مغفرت کی جانب۔ جس طرح قبل ازیں بھی میں یہ بیان کر چکا ہوں، غفر کا معنی ڈھانپنا ہوتا ہے۔ رب کائنات جل وعلا کی صفات عالیہ میں اس کا ایک صفاتی نام غفار الذنوب بھی ہے، گناہوں کو ڈھانپ لینے والا، ستار العیوب، عیبوں پر پردہ پوشی فرما دینے والا، غفار ڈھانپ لینے والا۔ رب کائنات فرماتا ہے اپنے رب کی مغفرت کی جانب، یعنی اپنے رب کی اس رحمت کی جانب بڑھو کہ جس کے دامن کرم میں تم کو پناہ میسر آ جائے گی۔ ارشاد فرماتا ہے من ربکم وجنۃ، اس جنت کی جانب بڑھو کہ ارضها السماوات والارض، کہ جس کی چوڑائی زمین و آسمان کے برابر ہے۔ سبحان اللہ تعالی و بحمدہ، سبحان اللہ و بحمدہ۔ گویا زمین و آسمان اس جنت کی چوڑائی میں آ جاتے ہیں، ساتوں آسمانوں کو اور ساری زمینوں کو
اگر جنت میں رکھا جائے تو یہ جنت کی چوڑائی میں آ جاتے ہیں۔ اندازہ کیجئے جنت کی لمبائی کتنی ہوگی۔ آپ جانتے ہیں کہ طول کے مقابلہ میں عرض چھوٹا ہوتا ہے، تو جو اس کے عرض میں آ جاتے ہیں زمین و آسمان، اس کے طول کا اندازہ کون کرے گا۔ خلا کے کائنات ارشاد فرماتے ہیں یہ جنت کن کے لیے ہے؟ اعدت للمتقین، یہ جنت متقی لوگوں کے لیے تیار کر رکھی ہے۔ سبحان اللہ تعالی و بحمدہ، غور کیجئے، جنت متقی لوگوں کے لیے ہے۔ اور روزے کے لیے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں روزہ اس لیے فرض کیا گیا لعلکم تتقون، تاکہ تم کو تقوی میسر آ جائے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ روزہ تقوی کے لیے ہے اور جنت متقین کے لیے۔ ارشاد فرماتے ہیں الذین، یہاں متقی کی جو رب کائنات نے ڈیفینیشن ذکر فرمائی ہے، جو تعریف بیان فرمائی ہے، جو ان کی خصلتوں کا تذکرہ فرمایا، جو ان کی عادات کریمہ کا ذکر فرمایا، اللہ کے کائنات فرماتے ہیں وہ کون لوگ ہیں؟ الذین، وہ لوگ ہیں کہ ينفقون فی السراء، جو اللہ کی رضا کی خاطر خرچ کرتے ہیں پوشیدہ طور پر، کسی کو کانوں کان خبر نہیں ہونے دیتے، ریاکاری سے کام نہیں لیتے، ان کے پیش نظر ان کے رب کی رضا ہوا کرتی ہے، وہ اپنے مولا کی رضا کی خاطر خرچ کرتے ہیں۔ والضراء، اور جب تنگی ہوتی ہے تب بھی خرچ کرتے ہیں، خوشی ہوتی ہے تو تب بھی خرچ کرتے ہیں۔ سراء سے سرور بھی مراد ہے کہ جس کا معنی ہوتا ہے خوشی، جب ان کے ہاں فراوانی ہوتی ہے، جب ان کے پاس مال و دولت کی کثرت ہوتی ہے تب بھی وہ خرچ کرتے ہیں۔ والضراء، اور جب ان کے ہاں کچھ تنگ دستی ہوتی ہے تو اپنے ہاتھ کو پیچھے نہیں کرتے، وہ اپنی تنگ دستی کو عذر نہیں بناتے، بلکہ ہر حال میں اپنے رب کی رضا کی خاطر خرچ کرتے ہیں۔ رب کریم فرماتے ہیں والقاظمین الغیظ، وہ لوگ اتنے پیارے ہیں، قاظم غصے کو پی جانے والا، والقاظمین الغیظ، وہ غصے کو پی جاتے ہیں۔ ارشاد گرامی قدر فرماتے ہیں والعافین عن الناس، لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ واللہ یحب المحسنین، اور اللہ تعالیٰ جل وعلا ان لوگوں کو بہت پسند فرماتا ہے، ان سے محبت کرتے ہیں جو احسان کرنے والے ہوتے ہیں، جو نیکوکار ہوا کرتے ہیں۔ روزے کی حالت میں ایک روزہ دار یہ ساری کی ساری صفات عالیہ اپنانے کی کوشش کرتا ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر بھوک اور پیاس کو بھی برداشت کرتا ہے، کسی کا روزہ افطار کروانا، کسی کو اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر کچھ دینا۔ رمضان مبارک میں صدقات و خیرات بہت زیادہ کیے جاتے ہیں کہ میرے نبی فرماتے ہیں کہ ایک کا ثواب رب کائنات 70 گنا عطا فرما دیتا ہے۔ غریب کے رزق میں اضافہ ہو جاتا ہے کہ عمرہ کھلے دل سے ان کی خدمت کرتے ہیں۔ میرے اور آپ کے کریم آقا رسول عربی شفیع اعظم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد گرامی قدر فرمایا کہ وہ لوگ جو رب کائنات جل وعلا کی رضا کی خاطر کسی روزے دار کے ساتھ حسن سلوک کرتے ہیں، جس طرح میرے کریم آقا کا ارشاد ہے کہ غلاموں کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ آج کل غلام تو نہیں ہے، نوکروں کے ساتھ حسن سلوک کرنا، جو نوکر کے ساتھ حسن سلوک کرتا ہے رب کائنات قیامت کے دن اس کو اس کا اجر عطا فرما دے گا۔ خلاق کائنات جل وعلا نے اس آیہ مبارکہ میں ان برگزیدہ لوگوں کا ذکر فرمایا جو ہر حال میں رب کی رضا کی خاطر خرچ کرتے ہیں، خواہ تنگ دستی ہو، خواہ ان کے ہاں رب کائنات جل وعلا نے وسعتیں عطا فرما رکھی ہوں۔ دونوں صورتوں میں وسعت کی شکل میں رب کائنات کا شکر ادا کرتے ہوئے، اور غربت کی شکل میں یعنی غربت تنگ دستی کی شکل میں رب کائنات جل وعلا کی رضا پہ راضی رہتے ہوئے خلاق کائنات جل وعلا کی رضا کی خاطر خرچ کرتے ہیں۔ یہاں مجھے ایک بات یاد آئی، حضرت شفیق بلخی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے حضرت ابراہیم آدم بلخی سے سوال کیا، بتاؤ مجھے بتاؤ صابر کسے کہتے ہیں؟ صابر کسے کہا جاتا ہے؟ روزے میں صبر ہے، روزے میں صبر ہے، اور صبر کا بدلہ جنت ہے۔ شفیق بلخی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ابراہیم آدم بلخی سے پوچھنے لگے، بتاؤ صبر کسے کہتے ہیں؟ حضرت سیدنا ابراہیم آدم بلخی رحمۃ اللہ تعالی فرمان لگے، اگر مل جائے شکر ادا کرنا، نہ ملے تو اپنے رب پر اعتراض نہ کرنا، یہ صبر ہوا کرتا ہے۔ شفیق بلخی مسکرا دیے، فرمان لگے ابراہیم یہ صبر کاہے کا،
یہ کام تو بلح کے کتے بھی کر لیتے ہیں، ان کو ملے تو کھا لیتے ہیں، نہ ملے تو خاموش ہو جاتے ہیں۔ حضرت سیدنا ابراہیم ادم بلخی فرمانے لگے، استاد محترم شفیق تم بتاؤ پھر صبر کسے کہتے ہیں؟ فرمانے لگے اگر ملے تو اللہ کی راہ میں خرچ کر دیں، نہ ملے تو رب کی رضا پر راضی رہیں، یہ صبر ہے۔ اللہ کے برگزیدہ بندوں کی یہی حالت ہے۔ سیدہ زاہدہ طیبہ طاہرہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں ایک تھیلا درہموں کا پیش کیا گیا۔ بعض روایتوں میں ہے یہ تھیلا پیش کرنے والے حضرت سیدنا عبداللہ ابن زبیر تھے۔ زبیر بن عوام رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی کے بیٹے، اور عبداللہ ابن زبیر حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا کے بھانجے بن جاتے ہیں کہ اسماء بنت ابی بکر کی شادی حضرت سیدنا زبیر بن عوام کے ساتھ تھی۔ میرے کریم آقا تاجدار اربجم شفیع معظم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے رحلت مبارکہ کے بعد کا واقعہ ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ کی خدمت میں ایک تھیلا درہموں کا پیش کیا گیا، تو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی لونڈی اپنی نکرانی کو حکم دیا ایک طباق یعنی تھال لے کے آؤ۔ وہ لونڈی تھال لے کے آئی، فرمانے لگی اس کو درہموں سے بھرو۔ تھال درہموں سے بھر لیا گیا۔ فرمایا جاؤ فلاں صحابی جو رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک غریب صحابی ہے اس کے ہاں دے کے آؤ، اور دیکھنا وہ شخص کیا کہتا ہے۔ جب درہم وہ وصول کرے گا تو جواباً رد عمل کے طور پر وہ کیا کہتا ہے۔ یہ لونڈی گئی، وہ تھال لے کر ایک صحابی کے ہاں، اور اس نے جا کے کہا کہ ام المومنین سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کے لیے ہدیہ بھیجا ہے۔ انہوں نے وہ تھال وہ طباق درہموں کا قبول کیا اور دعائی انداز میں کہنے لگے اے اللہ تعالیٰ تو ام المومنین پر اپنی رحمت نازل فرما جنہوں نے ہم غریبوں کا خیال رکھا۔ لونڈی نے واپس آ کر سیدہ ام المومنین کی خدمت میں عرض کیا کہ میں نے جب ان کو آپ کی جانب سے ہدیہ پیش کیا تو انہوں نے بارگاہ رب العزت میں دعا مانگی کہ اے رب کائنات جل وعلا ام المومنین پر اپنی رحمت نازل فرما کہ جنہوں نے ہم غریبوں کا خیال رکھا۔ تو سیدہ عائشہ صدیقہ فوراً جواباً کہنے لگی اے رب کائنات جل وعلا تو اس بندے پر بھی اپنی رحمتوں کا نزول فرما جس سے میرے ہدیہ کو قبول کر لیا۔ فرمانے لگی دوبارہ تھال بھر کے جاؤ فلاں کو دے کے آؤ، دیکھنا وہ کیا کہتے ہیں۔ لونڈی تھال بھر کے گئی، اس کو دیا جس کی جانب آپ نے بھیجا تھا، اور یہ بتایا کہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ نے بھیجا ہے۔ وہ کہنے لگے ان رب کائنات جل وعلا عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے درجات بلند فرمائے، اللہ تعالیٰ اس کی اس سخاوت کو قبول و منظور فرمائے۔ لونڈی واپس آئی اور آ کر بتایا کہ انہوں نے یوں کر کے دعا مانگی ہے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ نے یہی دعا ان کے حق میں مانگ دی۔ الغرض وہ یہ تھیلا جو تھا ایک ایک تھال کر کے سارے کا سارا تقسیم کر دیا گیا، اور بالآخر ایک درہم بھی باقی نہ بچا۔ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ نوکرانی آپ کی خادمہ جب آپ کو آ کے بتاتی کہ فلاں شخص نے آپ کے حق میں یہ دعا مانگی ہے، فلاں نے یہ دعا مانگی ہے، فلاں نے یہ دعا مانگی ہے، آپ اسی طرح اس کے حق میں دعا مانگ دیتی۔ اس لونڈی نے عرض کیا ام المومنین مجھے اس کا سبب نہیں پتہ چلا، اس کا ریزن کیا ہے؟ آپ نے ایسے کیوں فرمایا کہ جو وہ دعا کرتا ہے آپ ویسی ہی دعا بلکہ تھوڑی اس سے بڑھ کر دعا اس کے حق میں فرما دیتی ہیں؟ تو سیدہ نے مسکرا کے فرمایا میں چاہتی ہوں کہ مجھے کوئی بھی بدلہ دنیا میں نہ ملے، میں سارا بدلہ تو اپنے مولا سے لینا چاہتی ہوں۔ میری تمنا ہے کہ میرا رب مجھے اس کا بدلہ عطا فرمائے، اس لیے جو وہ مجھے دنیا میں دعا دیتا ہے اس کی دعا سے بہتر دعا اس کے حق میں کر کے میں اس کا یہ بدلہ میں چکا دیتی ہوں تاکہ میرا رب میری سخاوت کا پورا بدلہ عطا کرے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ اور آپ کی لونڈی کو اس دن روزہ تھا۔ شام ہوئی تو فرمانے لگی افطاری کے لیے کچھ شے لے کے آؤ۔ لونڈی نے گھر کی تلاشی لینا شروع کر دی تو جو کی روٹی کا ایک سوکھا ہوا ٹکڑا ملا، وہی بارگاہ اقدس پہ پیش کر دیا، اور پھر اس لونڈی نے تجسس کے انداز میں کیا اے کاش آج آپ ایک دو درہم مجھے عطا فرما دیتی اور میں بازار سے کوئی شے خرید لاتی، کھجوریں، دودھ یا کوئی اور شے، آج ہم روزہ اسی کے ساتھ افطار کر لیتے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ جواب میں فرمانے لگے اب کیوں مجھے تانے دے رہی ہو؟ اس وقت مجھے یاد دلا دیتی،
میں تمہیں کچھ درہم دے دیتی، اس وقت تو نے مجھے یاد نہیں دلایا، اس لیے میں نے سارے کے سارے تقسیم کر دیے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، ان پاک باز لوگوں کا کیا عالم تھا۔ رب کی رضا کی خاطر پروردگار عالم یہی فرماتے ہیں، وہ اللہ کی رضا کی خاطر خرچ کرتے ہیں، حالت فراخ دستی میں بھی اور حالت تنگ دستی میں بھی۔ اور ان کی دوسری صفت عالیہ کیا ہے؟ رب کائنات فرماتے ہیں والکاظمین الغیظ، وہ غصے کو پی جاتے ہیں۔ سبحان اللہ تعالی و بحمدہ، یہ بات بھی اہل بیت مصطفیٰ میں بدرجہ اتم موجود تھی۔ سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک روایت میں سیدنا امام حسین علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دونوں شہزادوں میں سے ایک شہزادہ صاحب، ان کے ہاں ایک مہمان آیا، آپ نے اپنی لونڈی کو حکم دیا مہمان کے لیے بہت جلد کھانا تیار کرو۔ ایک بکری ذبح کی گئی، اس کا گوشت تیار کیا گیا، مہمان کے لیے کھانا تیار کر لیا گیا۔ وہ لونڈی، وہ نوکرانی، وہ خادمہ ایک تھال میں، طباق میں وہ سالن ڈال کر اپنے سر پر اٹھا کے لائی۔ سیدنا امام پاک تشریف فرما تھے، حضور شہزادہ صاحب کی خدمت میں مہمان بھی حاضر تھا۔ اس لونڈی نے اپنے سر سے یہ طباق اتار کر ان کی خدمت میں پیش کرنا چاہا تو برتن گرم ہو چکا تھا، کیونکہ گرم سالن اس پہ ڈالا گیا تھا۔ جب وہ اتار کے نیچے رکھنے لگی، اس کا ہاتھ پھسل گیا، یہ سارے کا سارا سالن حضور امام پاک کے جسم انور پر گر گیا۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جسم انور بھی جھلس گیا، سارے کا سارا لباس آلودہ ہو گیا، سالن بھی گر گیا۔ اب اس لونڈی نے جو دیکھا کہ مجھ سے بہت بڑا قصور سرزد ہو گیا ہے، شہزادہ صاحب معاذ اللہ تعالیٰ سمعاذ اللہ تعالیٰ کہیں مجھے بد دعا نہ دے گئے، اللہ کی پناہ اگر انہوں نے بد دعا دے دی تو میں برباد ہو جاؤں گی۔ میں نے قصور کیا، آپ کے جسم انور کو جلسا دیا، ان کا سارا لباس آلودہ کر دیا، سالن بھی میں نے بکھیر دیا۔ اب اگر غصہ میں آ کر انہوں نے مجھے کوئی ایسا جملہ کہہ دیا کہ جو میرے حق میں اللہ باللہ تعالیٰ اللہ پناہ میں رکھے تباہی و بربادی کا سبب بن گیا، تو دنیا آخرت دونوں وہ برباد ہو جائیں گی۔ اب اس نے فوراً حاضر دماغی سے کام لیا، اور امام پاک جب اس کی جانب دیکھنے لگے تو اس سے فوراً یہ عرض کیا والکاظمین الغیظ، اللہ کے محبوب بندوں کی عادت ہے وہ غصے کو پی جاتے ہیں۔ سبحان اللہ و بحمدہ۔ حضور امام پاک امام حسن مجتبی یا امام حسین شہید کربلا، دونوں میں سے جو بھی شہزادے تھے، جب انہوں نے اپنی اس غلام اپنی نوکرانی کی یہ حاضر دماغی دیکھی تو مسکرا دیے، فرمانے لگے قزم تو غیظی، فکر نہ کر میں نے غصہ پی لیا ہے، میں تجھے کچھ بھی نہیں کروں گا۔ جب آپ نے یہ ارشاد فرمایا تو وہ لونڈی اس سے اگلا جملہ ادا کر دیا، دراصل وہ رہتی کہاں تھی؟ اس گھر میں رہتی تھی جس میں دن رات قرآن کریم کی تلاوت ہوتی تھی۔ تربیت یافتہ کن کے ہاں سے تھی؟ اہل بیت مصطفیٰ کے ہاں کے وہ تربیت یافتہ تھی۔ اس نے اگلا جملہ کہہ دیا والعافین عن الناس، وہ لوگوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ امام پاک نے مسکراتے فرمایا جا میں نے تجھ کو معاف کر دیا، اس سے آیا مبارکہ کو مکمل کر دیا۔ واللہ یحب المحسنین، اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ مسکرا کے فرمان لگے جا اللہ کی رضا کی خاطر میں نے تجھ کو آزاد بھی کر دیا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ دیکھیے نوکر غلام قصور کرتا ہے اور یہ معاف کرتے ہیں، جس طرح قبل ازیں آپ سن چکے ہیں میرے نبی نے ارشاد فرمایا تھا کہ اپنے غلام کو ایک دن میں 70 مرتبہ معاف کر دینا۔ تیرا غلام قصور کرے اس کو معاف کر دینا، پھر قصور کرے پھر معاف کر دینا، ایک دن میں اس کے 70 قصوروں کو معاف کر دینا، گویا اپنے غلام سے بدلہ نہ لینا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ میرے اور آپ کے کریم آقا تاجدار عرب و عجم شفیع معظم رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے ہماری ماں سیدہ زاہدہ طیبہ طاہرہ ام المومنین عائشہ صدیقہ یہ حدیث مبارکہ روایت کرتی ہیں حسن خلق کے بارے میں کہ تمہارا اخلاق کیسا ہونا چاہیے۔
لوگوں کے ساتھ تمہارا برتاؤ کیسا ہونا چاہیے۔ جس طرح یہ دو واقعات میں نے عرض کر کے آپ کو یہ احساس دلایا کہ ہمارا رویہ ہونا کیسا چاہیے۔ اگر کوئی ہمارا قصور کر دے ہم اس کے ساتھ کیا سلوک کریں گے۔ اگر جرم کے بدلہ میں جرم کر دیا تو پھر فائدہ کیا ہوا۔ بہت خوب کسی نے کہا، ارے پگلے، اگر تجھے کتا کاٹے تو کیا تو کتے کو کاٹے گا؟ تو انسان ہے، تیرا رویہ کچھ اور ہونا چاہیے، کچھ اور ہونا چاہیے۔ تجھے حسن سلوک سے کام لینا چاہیے، تیرا اخلاق بلند و بالا ہونا چاہیے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ سمعت رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، میں نے خود سنا کہ اللہ کے برگزیدہ پیغمبر تاجدار ارب و عجم شفیع معظم رحمت اللہ نے اشار گرامی قدر فرمایا، یقول رسول رحمت نے فرمایا، ان الرجل لا یدرک بحسن خلقہ درجات قائم اللیل وصائم النہار۔ میرے کریم آقا رسول اللہ نے فرمایا، ایک آدمی اپنے حسن خلق کی وجہ سے، لوگوں کے ساتھ اخلاق کریمہ اپنانے کی وجہ سے اتنا درجہ پا جاتا ہے گویا وہ ہر رات ساری رات جا کر اپنے رب کی بات کرتا تھا اور ہمیشہ ہمیشہ روزہ رکھا کرتا تھا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اسلام نے کتنے حسین انداز میں اپنے ماننے والوں کی تربیت فرمائی ہے کہ حسن خلق کو اپنا لو۔ جو آپ قبل ازیں بھی سن چکے ہیں، میرے کریم آقا فرمایا کہ کوئی تجھے گالی بھی دے تو جو آپ نے یہ کہہ دے میں روزے دار ہوں، تو نے تو جرم کر لیا ہے، میں جرم نہیں کروں گا کہ میرا روزہ ہے۔ کتنی بہترین تربیت کا یہ انداز ہے۔ میرے اور آپ کے کریم آقا تاجدار ارب و عجم شفیع معظم رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہ مزید روایت کرتی ہیں کہ آپ ارشاد فرماتی ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کہ اللہ تعالیٰ کے محبوب تاجدار ارب و عجم شفیع معظم رحمت عالم نے ارشاد گرامی قدر فرمایا، ان من اکمل المؤمنین ایمانا، بے شک ایمان والوں میں کامل ترین ایمان والا وہ ہوتا ہے کیا سنہم خلقا، جس کا اخلاق اعلیٰ ہو، اور اشارہ میں وَأَلْطُفُهُمْ بِأَهْلِهِ، جو اپنے گھر والوں کے ساتھ لطف و کرم سے کام لینے والا ہو۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ وبحمدہ۔ میرے قریب فرماتے کامل ترین ایمان والا کون ہے، اکمل ترین کون ہے؟ وہ کون ہے کہ جس کا ایمان اوج کمال کو پہنچا ہوا ہے؟ میرے قریب فرماتا ہے وہ شخص ہے کہ جو لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کرتا ہے، لوگوں کے قصور کو معاف کرتا ہے، لوگوں کے ساتھ محبت کرتا ہے اور اپنے اہل خانہ پر لطف و کرم سے کام لیتا ہے۔ میرے کریم آقا رسول اللہ شفیع معظم رحمت عالم صلی اللہ تعالی وسلم صحابہ کرام سے ارشاد فرما رہے تھے، یاد رکھو اللہ تعالیٰ جل مجد الکریم نے ایمان والوں کو یہ مرتبہ عطا فرمایا۔ مفہوم حدیث بنتا ہے کہ میرے کریم آقا نے فرمایا، جو تو اپنے بیوی بچوں کو کھانا کھلاتا ہے، رب کائنات جل وعلا تیری جانب سے وہ بھی صدقہ میں درج فرما لیتا ہے۔ تو اپنی بیوی کو کھانا کھلاتا ہے وہ بھی صدقہ ہے، اللہ تعالیٰ جل وعلا کی حضور تیرا درجہ بلند ہوتا ہے۔ تو اپنی اولاد کو کھانا کھلاتا ہے، اللہ تعالیٰ صدقے کے برابر تجھے ثواب عطا فرما دیتا ہے، بلکہ بعض اوقات اس سے بھی بڑھ کر تجھے ثواب عطا فرما دیا جاتا ہے۔ میرے کریم فرماتے ہیں جو اپنے گھر والوں کے لیے سراپا کرم ہو، حضور نے فرمایا تم میں بہترین وہ شخص ہے جو اپنے اہل خانہ کے لیے بہترین ہو، اور میں تم سب سے بڑھ کر اپنے اہل خانہ کے لیے بہترین ہوں، یعنی میں اپنے اہل خانہ کے ساتھ تم میں سے سب سے بڑھ کر حسن خلق والا ہوں، اخلاق کریمہ والا ہوں، ان کے ساتھ نرمی برتنے والا ہوں۔ میرے اور آپ کے کریم آقا تاجدار ارب و عجم شفیع معظم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کی تربیت فرمائی۔ ارشاد گرامی قدر فرمایا، سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث مبارکہ کے راوی ہیں۔ میرے کریم آقا رسول مرشد رحمت عالم نے ارشاد فرمایا کہ قال، حضور نے فرمایا، ان من احبکم الیہ واقربکم منی مجلسا یوم القیامت احاسنکم اخلاقا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ وہ کون ہے جس کے دل میں یہ تمنا نہ ہوگی کہ مجھے بارگاہ مصطفیٰ قریب میں حاضری میسر آ جائے۔ ایک ایمان والا آج میرے نبی کے روضہ انور پر حاضری کے لیے دن رات اپنی تمنا کا اظہار کرتا ہے، مولا مجھے روضہ انور کی حاضری میسر آ جائے۔ یہ تو روضہ انور کی حاضری ہے،
میرے نبی کی زیارت تو سے نہیں ہوتی۔ کتنی بڑی بات ہے، کتنی بڑی بات ہے کہ میرے کریم آقا رسول عربی شفیع معظم رحمت عالم فرماتے ہیں تم میں کون ہے جو یہ تمنا کرتا ہے کہ قیامت کے دن اسے میرے دامن کرم میں پناہ مل جائے، میرا قرب عطا ہو جائے۔ میرے کریم آقا رسول عربی ارشاد فرماتے ہیں انما من احبکم، میرے قریب ترین شخص وہ ہوگا، محبت کرنے والا وہ ہوگا، الیہ، میری جانب، ماقربکم، اور میرے قریب ترین شخص وہ ہوگا، مجلساً، بیٹھنے کے اعتبار سے، یوم القیامت، قیامت کے دن، احسنکم اخلاقا، جس کا اخلاق بہت ہی حسین ہوگا، قیامت کے دن میں اس کو اپنے قریب ترین جگہ عطا فرما دوں گا۔ سبحان اللہ تعالی و بحمدہ، سبحان اللہ تعالی و بحمدہ۔ میرے اور آپ کے آقا تاجدار عرب و عجم شفیع معظم رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ایمان والے کو جہنم کی آگ سے بچنے کا ایک بہترین نسخہ ارشاد فرمایا۔ اخلاق کریمہ کے اعتبار سے تو اپنے اخلاق کو اعلیٰ کر لو، رب کائنات تم کو جہنم کی آگ سے بچا لے گا، روزہ بھی قبول ہوگا، اس کو رفعتیں بھی میسر آ جائیں گی، اور تم جہنم کی آگ سے بچ بھی جاؤ گے۔ سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث بارکہ کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، تاجر عرب و عجم شفیع معظم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الا اخبرکم، کیا میں تم کو خبر نہ دوں؟ کس کی؟ بمن یحرم علی النار، اس شخص کی کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے آگ پر حرام قرار دے دیا ہے، او یا وہ بمن تحرم علیہ النار، وہ شخص کہ آگ جس پر حرام ہے وہ آگ پر حرام ہے، آگ اس پر حرام ہے، یعنی وہ تو آگ میں جائے گا ہی نہیں، لیکن اگر وہ بالفرض آگ میں قدم رکھ بھی دے تو جہنم کی آگ اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکے گی۔ تو صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ علیہ السلام وہ کون ہے؟ تو میرے کریم آقا رسول عربی نے فرمایا کلو قریب حیین سہل، وہ بندہ جو دوسرے بندوں کو اپنے قریب کرنے والا ہے، دوسرے بندوں سے محبت کرنے والا ہے، حیین جو نرمی کا، محبت کا سلوک کرنے والا ہے، سہلین جو لوگوں کے لیے سہولتیں پیدا کرنے والا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میرے نبی فرماتے ہیں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایسے شخص کو اللہ تعالیٰ جل وعلا جہنم کی آگ سے محفوظ فرما لے گا۔ اگر وہ جہنم میں قدم بھی رکھے، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں یہ خیال پیدا ہو کہ وہ جہنم میں قدم کیوں رکھے گا۔ میرے کریم آقا رسول عربی کے ایک اور اشارہ گرامی قدر ہے کہ قیامت کے دن کچھ ایمان والے بارگاہ رب العزت میں عرض کریں گے مولا تعالیٰ جل وعلا، ہمارے کچھ دوست تھے، ساتھی تھے، مولا تعالیٰ جل وعلا یصلون معنا، مولا تعالیٰ وہ ہمارے ساتھ نماز پڑھا کرتے تھے، یصومون معنا، ہمارے ساتھ روزے بھی رکھا کرتے تھے، یحجون معنا، اور ہم نے اور انہوں نے اکٹھے حج بھی کیا تھا، مولا تعالیٰ وہ جنت میں ہمیں نظر نہیں آتے، وہ کہاں ہیں؟ تو رب کائنات جل وعلا ارشاد فرمائے گا انہوں نے تم جیسے نیک اعمال نہیں کیے اس لیے وہ جنت میں نہیں ہیں بلکہ ان کو جہنم میں ڈال دیا گیا ہے۔ تو یہ عرض کریں گے مولا تعالیٰ وہ تو ہمارے ساتھ نمازیں مل کے پڑھا کرتے تھے، میں اور وہ اکٹھے نماز پڑھنے کے لیے جایا کرتے تھے، اکٹھے روزہ رکھا کرتے تھے، افطار کیا کرتے تھے، اکٹھے ہم نے حج کیا، مولا وہ تو میرا دوست تھا۔ تو رب کائنات ارشاد فرمائے گا جاؤ جہنم سے اس کو نکال لاؤ، یہ ایمان والا جہنم میں تشریف لائے گا اور اس کو نکال کر باہر لے آئے گا اور اپنے ساتھ جنت میں لے جائے گا۔ گویا ایمان والا کبھی گناہ گار کو نکالنے کے لیے جہنم میں آئے گا، میرے نبی فرماتے ہیں نہ جہنم اس کا کچھ بگاڑ سکے گی، جہنم اس پر حرام ہے، وہ جہنم پر حرام ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ لوگوں کے ساتھ حسن سلوک سے کام لیا کرتا تھا، نرمی کیا کرتا تھا، لوگوں کو اپنے قریب کیا کرتا تھا، لوگوں کے ساتھ بہت ہی نرم گفتگو کرتا تھا،
آسانیاں پیدا کرتا تھا، مشکلیں پیدا نہیں کیا کرتا تھا۔ میرے نبی یہی فرماتے ہیں یسرو ولا توسرو، میری امت کے لیے آسانیاں پیدا کرنا، میری امت کے لیے مشکلیں پیدا نہ کرنا۔ یہی سبب ہے میرے قریب نے فرمایا تم اپنے غلام پر، اپنے نوکر پر حالت روزہ میں نرمی کا سلوک کرو، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ تم پہ اپنی رحمت نازل فرمائے گا۔ دعا کرتا ہوں رب کائنات میرے کریم آقا رسول مشترم رحمت عالم کے وسیلہ جیلہ سے ہمیں رمضان مبارک کے حقیقی فیض و برکات سے مستفیض فرمائے، آمین ثم آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہ 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 اللہ